گریٹر اقبال پارک میں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی، وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا، آئی جی پنجاب سے رابطہ، ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت، کہا کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل برانچ اور CIA پولیس سے مدد لینے کا فیصلہ، ویڈیوز کی مدد سے 4 سے 5 افراد کی شناخت ہو گئی۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانہ ویزا جاری کرنے میں مصروف، ہزاروں افغان شہریوں کا ویزے کے لیے سفارت خانے کے باہر رش، کہتے ہیں ایسے وقت میں جب زیادہ تر سفارت خانے بند ہو چکے ہیں پاکستان ویزے جاری کر رہا ہے، انسانی بنیادوں پر ویزے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ طورخم اور چمن بارڈر بالکل پرسکون ہے، نقل و حمل جاری ہے، افغان بارڈر سے متعلق بھارت کا الزام بے بنیاد ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کوئی افغان مہاجر پاکستان نہیں آ رہا، افغانستان میں پھنسے غیر ملکیوں کو ٹرانزٹ ویزے پروسیس ایک دن میں مکمل کر کے دے رہے ہیں۔ اشرف غنی کے دل میں فطور تھا کہ عمران خان نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، طالبان قیادت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم اور وزارت خارجہ نے کرنا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت۔ ملک بھر میں نویں محرم الحرام کے جلوس، کراچی، لاہور اور کوئٹہ میں مرکزی جلوس، روایتی راستوں پر رواں دواں، چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، جلوسوں کی گزرگاہوں اور اطراف میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات، شارپ شوٹر بھی تعینات کیے گئے۔ کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل فون خاموش، انٹرنیٹ سروس معطل۔ کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں ڈبل سواری پر پابندی، جلوس کے راستوں میں لنگر اور نظر و نیاز، جگہ جگہ دودھ، شربت اور پانی کی سبیل ہے۔ غریب پر یوٹیلیٹی سٹورز کے دروازے بھی بند، ایک ماہ میں تیسری بار اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، گھی 31، کوکنگ آئل کی قیمت میں 34 روپے کا اضافہ، ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی قیمت 50 روپے بڑھ گئی، چائے کی پتی کا 950 گرام کا پیکٹ 40 روپے مہنگا ہو گیا، کیچپ، ڈٹرجنٹ اور صابن کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں۔ پاکستان آئیں، بے خوف کھیلیں، کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ بورڈ کو یقین دہانی کرا دی، باہمی رابطے میں فول پروف سیکیورٹی اور تحفظات پر تبادلہ خیال، نیوزی لینڈ کا سیکیورٹی ایکسپرٹ بھیجنے کا فیصلہ، رک ڈکسن آئندہ ہفتے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان آئیں گے۔